لیکن اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ مجھ سے دور رکھا. میں نے اس سے تقاضا کیا برا، لیکن اس نے کبھی مجھ کو اس طرح کا کبھی میری بات پر وہ راضی نہیں ہوئی ہے. حتی علمت بها سنة من السنین فجاءتنی، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ قحط سالی ہوئی، قحط آیا، سوکھا آیا، تو وہ محتاجی میں میرے پاس آئی کچھ مانگنے کے لیے. فأعطيتها 20 و100 دینار على أن تخلي بيني وبين نفسها. تو وہ میرے پاس جب آئی تو میں نے ایک شرط پر اس کو مجبور کیا اس بات پر کہ میں 120 دینار تجھ کو دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں کیا ہے، تو اپنے سلسلے میں مجھ کو اختیار دے دے، تو رکاوٹ مت ڈال کسی چیز کے لیے. یعنی برا زنا کا ارادہ وہ کر رہا ہے. اب مجبوری میں بیچاری ففعلت، وہ تیار ہوگی اس کے لیے، کیا کرے گی مجبوری میں، بعض اوقات مجبوری انسان کو گناہ تک لے جاتی ہے. ففعلت حتی اذا قدرت علیہا، یہاں تک کہ جب میں اس پر قادر ہو گیا، اب بس زنا کا موقع آ چکا ہے، اب زنا ہونے میں ہے. لیکن وہ عورت غیرت مند تھی، دیندار تھی، لیکن مجبوری میں ہاں نہیں تیار ہو گئی. لیکن آخری وقت میں بھی اس کا احساس جاگا، اس کا ڈر، اللہ کا تقوی والی تھی، اس کو ڈر محسوس ہوا. اس نے کیا کہا، اس نے کہا، کہتے وہ راوی یعنی وہ آدمی کہتا ہے حتی اذا قدرت علیہا، یہاں تک کہ جب میں اس پر پوری طرح قادر ہو گیا. قالت، اس نے کہا لا احل لك ان تفض الخاتم الا بحقه، کہنے لگی کہ میں یعنی اللہ کی مہر کو حق کے ساتھ ہی توڑنا چاہیے، تو ایسا مت کر جو تیرے لیے حرام ہے وہ مت کر. یعنی میری پاک دامنی کو داغدار مت کر، کنوارے پن کو ختم مت کر. نکاح کے بغیر، حق کیا ہے، نکاح ہے، نکاح کے بغیر مجھ سے صحبت مت کر. اس نے آخری وقت میں اللہ کا اس کو ڈر دلایا. فتحرجت من الوقوع علیہا، یہ بھی مسلمان ہی تھا. اس کو جب آخری وقت میں اس نے ایسا یاد دلا دیا تو اس کو بھی احساس ہوا. کہتا ہے کہ میں اس سے الگ ہو گیا، میں اس سے الگ ہو گیا. فانصرفت عنها وهي احب الناس الی، میں ایسے حال میں، ایسے وقت میں اس سے الگ ہوا کہ وہ مجھ کو بہت محبوب تھی، بہت اس سے مجھ کو یعنی تعلق تھا، میرا دل بہت لپکتا تھا اس کی طرف. لیکن اس کے باوجود ایسا بولنے پر، اللہ کا دھیان دلانے پر، فوراً میں اس نے کہا اتق اللہ، ایک روایت میں اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اور اللہ کی مہر کو حق کے ساتھ ہی توڑ، اس کے سوا مت. کہتا ہے میں الگ ہو گیا اس سے، میں نے چھوڑ دیا اس کو، جبکہ بہت دل چاہ رہا تھا میرا کہ اب زنا کر لوں اس سے. وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا، اور جو اس کو میں نے سونا دیا تھا، جو دینار دیے تھے، وہ بھی میں نے چھوڑ دیا اس کو. لے تو یہ بھی لے جا، اور نہیں چاہیے مجھ کو کچھ، چلی جا تو. چھوڑ دیا اس کو. اس نے کہا اللہم، اے اللہ، ان کنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، اے اللہ اگر وہ عمل اس وقت جو میں نے اس کو چھوڑا، میں نے زنا سے رک گیا، میں اس حالت میں کوئی روکنے والا نہیں تھا مجھ کو، تیری خاطر جو میں نے وہ گناہ چھوڑا ہے، اے اللہ اگر میں نے تیری خاطر، واقعی تیرے نزدیک تو جانتا ہے، اگر وہ میں نے تیرے لیے کیا ہے، اے اللہ اس مصیبت سے ہم کو نکال دے، اس مصیبت سے ہم کو نکال دے. فانفرجت الصخرة غیر انہم لا يستطيعون الخروج منها، اور تھوڑا پتھر کیا ہو گیا، ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے. اب آیا بچا کون، تیسرے صاحب، تیسرے کا نمبر آیا. وقال الثالث اللہم انی استأجرت اجرا، اے اللہ میں نے کچھ لوگوں کو کرائے پر لیا تھا، مزدوری پر لیا تھا. فاعطیتهم اجرهم غیر رجل واحد ترک الذی له وذهب، میں نے سب کو ان کی اجرت دے دی تھی، لیکن ایک آدمی ایک آدمی ان میں سے تھا جس نے اپنی اجرت میرے پاس ہی چھوڑ دی اور وہ چلا گیا. ایسے ہوتے ہیں نا مزدور، بعض اوقات کام کرتے ہیں، کہیں سے فون آ گیا، کچھ مسئلہ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کچھ بھی وجہ اس کی ہے، چلا گیا چھوڑ کے آپ کے پاس، اپنی اجرت چھوڑ کے گیا ہے. تو ایسے ہی وہ چلا گیا. فثمرت اجرہ حتی کثرت منہ الاموال، اس کا جو چھوڑا ہوا مال میرے پاس تھا، اس کی جو اجرت میرے پاس تھی، اس کا جو مجھ کو اجرت دینی تھی، پیمنٹ تھی میرے پاس باقی اس کی، میں نے اس کو انویسٹ کیا،
اور میں نے اس کو بڑھایا بڑھایا بڑھایا، اس کو میں نے کیا کیا اور بڑھایا. فثمرت اجرہ حتی کثرت منہ الاموال، یہاں تک کہ وہ چیز بڑھ گئی، وہ چیز بڑھ گئی. وہاں اس زمانے میں بارٹر بھی ہوتا تھا، کسی چیز کے بدلے میں جانور بھی دیتے تھے، کچھ اور بھی دیتے تھے. تو اس نے جتنا چھوڑا تھا اپنا حق، اس نے کیا کیا، اس کو ملٹیپلائی کیا، اس کو بڑھایا، اس کی پرورش کی. تو فثمرت اجرہ حتی کثرت منہ الاموال فجاءنی بعد حین فقال یا عبد اللہ ادی الی اجری. ایک زمانے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے بندے، اللہ کے بندے، میری جو اجرت ہے دے. آج کے دور میں آدمی کیا بولتا ہے، پہلے نہیں آنے ہوا کیا، ہم کیا سنبھالتے بیٹھنا، تیرا گیا ہو اکاؤنٹ وہ کلوز. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. زمانے کے بعد اس کا حق ہے آپ کے پاس ہے، امانت ہے. وہ کہا کہ اللہ کے بندے میری اجرت واپس لا. فقلت له كل ما ترى من اجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق، یہ سارے اونٹ اور یہ گائے بیل اور یہ جو بکریاں یہ دکھ رہا ہے سب کچھ، یہ سب تیرا ہے، یہ سب تیرا. اتنا دکھ رہا ہے نا، اتنے سارے جانور، سب تیرا ہے. اس نے کیا کیا تھا، اس کی اجرت کو بڑھایا، تربیت دی، پالا پوسا، جانوروں کو بڑا کیا اور زیادہ کر دیا اس کو. بولے یہ سب تیرا ہے، لے کے جائے، تیرا ہی. فقال یا عبد اللہ لا تستہزئ بی. اس نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق مت کر. یعنی آدمی کیا سوچ رہا ہو، ہاں یہ لے جا، سب تیرا ہی. اس کو ایسا لگا میرے ساتھ مزہ کرا، اچھا آبا ہے کیا، لے جا، جوڑ دکان پوری لے کے جا. آج بھی اگر کوئی بولے گا تو آدمی بولے گا یعنی مذاق کر رہا ہے، چپ بیٹھے گا. وہ اب آتا کیا، تو اس کو ایسا لگے مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ میں. اس نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق مت کر. فقلت انی لا استہزئ بک. اس نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں تیرے ساتھ میں. فاخذہ کلہ فاستاقہ فلم یترک منہ شیئا. اس نے پورا مال، وہ سارے جانور جو اس نے باقی اس کے لیے سنبھالے تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں جانور ہی بہت بڑا مال ہوا کرتا تھا. اس لیے پچھلی روایت میں آپ اسی میں دیکھا اس نے کیا کہا، میں اپنے مال کو نہیں کھلاتا تھا. تو مال کو کیسے کھلائیں گے آپ، مال وہاں پر جانور کو بھی مال مانا جاتا تھا، بلکہ بہت قیمتی مال مانا جاتا تھا. تو وہ پورا مال اس نے لے کے گیا اور ہانک کے وہ لے گیا پورا کا پورا. اس نے کہا اللہم، اے اللہ، فَإِن كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے، تیرے چہرے کے، تیرے دیدار کی خاطر میں نے کیا تھا، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، اے اللہ یہ جو مصیبت میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں اس کو ہم سے ہٹا دے. یہ جو ہے پھنسے ہوئے اس پورے پتھر کو اس سے ہٹا دے، چٹان کو ہٹا دے. فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ. تو پوری کی پوری چٹان ہٹ گئی اور نکلے اور چلتے بنے، نکل کے چلتے پھرتے اپنے گھر کو سب لوگ پہنچ گئے. یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. یہ متفق علیہ روایت ہے، ایک دم صحیح روایت ہے. اس میں کیا بات معلوم ہوئی، اس میں بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی اگر کسی مصیبت میں ہو، اپنی کوئی نیکی جو اسپیشل نیکی ہو، اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہ تو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا اور بہت اچھے سے کیا تھا، وہ اس نیکی کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہے کہ اللہ میں نے اس دن ایک غریب کو کھانا کھلایا تھا، اے اللہ میں نے اس دن ایسا کیا تھا، میں اللہ اس دن بہت دل بول رہا تھا شراب پینے لیکن نہیں پیا تھا. ایسا اگر کوئی آدمی ہے اور ایسا کوئی اس نے نیکی کی تھی یا گناہ سے بچا تھا، اس کو لگتا ہے واقعی میں اللہ کے لیے کیا تھا، اللہ کے سامنے اس نیکی کو پیش کر کے کہہ سکتا ہے اے اللہ میں نے اس دن ایسے ایسے کیا تھا، اے اللہ اگر واقعی میں نے تیرے لیے کیا تھا، اے اللہ مجھ کو یہ مصیبت سے نکال دے یا مجھ کو یہ عطا کر. ایسا کر سکتا ہے اللہ کے نبی. کوئی آدمی بول سکتا یہ تو پہلے زمانے میں تھا، تو بتائے کون سے زمانے میں اس کو؟ جواب یہ ہے بتایا کس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے اس کو کیوں بتایا؟ مت کرو اس لیے بتا کے بول رہے بھی نہیں اللہ کے نبی یہ پہلے کے لیے تھا تمہارے لیے نہیں، ایسا بتایا اسی لیے تاکہ مسلمان اس کو جانے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بندوں کی مدد کرتا ہے اور ایسا بھی دعا کی جاتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو چیز سکھائی وہ عمل کے لیے سکھائی، خالی معلومات کے لیے نہیں کہ بیٹھے بیٹھے آج جیسا ہوتا نا 4 آدمی بیٹھ کے خالی معلومات کے لیے ہی بات چیت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہاں تعلیم تعمیل کے لیے ہوتی تھی، وہاں علم عمل کے لیے ہوا کرتا تھا.
تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اپنی نیکی کے وسیلے سے آدمی دعا کر سکتا ہے. کیا یہاں ایسا کیا ان لوگوں نے؟